السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کورونا وائرس کے سائے میں نماز عید کیسے ادا کریں؟ کورونا وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، یعنی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان نماز عید الفطر عیدگاہ یا مساجد میں ادا نہ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے عید الفطر کے متعلق دین کے ضروری مسائل جانیں۔ اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مل جل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وارد ہوا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ عید الفطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سنت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ اور مساجد میں ادا کی جاتی ہے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید الفطر کی نماز بھی جمعہ کی طرح گھروں میں ادا کی جائے گی، جس کے لیے امام کے علاوہ 3 افراد کافی ہیں۔ عید کی نماز بالکل نہ پڑھنے کے مقابلے میں گھروں میں ادا کرنا بہتر ہے۔ جن بعض علماء نے گھروں میں نماز جمعہ کی ادائیگی میں اختلاف کیا تھا، انہیں بھی لاک ڈاؤن میں گھروں میں نماز عید الفطر کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ مسلمان اس وقت مایوس نہ ہوں، بلکہ وہ کم از کم اپنے گھروں میں نماز عید پڑھ کر اپنے آپ کو کسی حد تک مطمئن کر سکیں۔ خواتین و حضرات، عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز باجماعت بطور شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ بعض علماء نے سنت کہا ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جو زوال آفتاب کے وقت تک رہتا ہے، مگر زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز میں زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں، جن کی تعداد میں فقہا کا اختلاف ہے۔ البتہ زائد تکبیروں کے کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور فقیہ و محدث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 زائد تکبیروں کے قول کو اختیار کیا ہے۔ ہندوستان پاکستان کے علماء بھی اسی قول کو اختیار کیے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہوتی ہیں، لیکن عید کے لیے اذان اور اقامت دونوں نہیں ہوتی ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں وہی عیدین کی نماز کے لیے بھی ہیں، یعنی جن پر نماز جمعہ ہے انہی پر نماز عیدین ہے۔ جہاں نماز جمعہ جائز ہے وہاں عیدین بھی جائز ہے۔ جس طرح ایک ہی شہر میں مختلف جگہوں پر نماز جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ایک ہی شہر میں مختلف جگہوں میں
بلکہ لاک ڈاؤن کی صورت میں گھروں کے اندر بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ گھروں میں ادا ہونے والی نماز عید میں گھر کی ہی خواتین بھی شرکت کر سکتی ہیں۔ آئیے اب نماز عید پڑھنے کا طریقہ سمجھیں۔ سب سے پہلے نیت کر لیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے کہ میں 2 رکعت نماز واجب عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں۔ اس کے بعد یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے تو آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، مقتدی خاموش رہ کر سنیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت عام نماز کی طرح پڑھیں، یعنی رکوع، قیام، سجدہ وغیرہ۔ دوسری رکعت میں امام صاحب سب سے پہلے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھیں، مقتدی خاموش رہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر 3 مرتبہ تکبیر کہیں اور تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے جس طرح رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں اور باقی نماز عام نماز کی طرح مکمل کریں۔ نماز عید کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن خطبے کے بعد دعا مسنون نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید الفطر کے خطبے کی۔ عید الفطر کی نماز کے بعد امام کا خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش بیٹھ کر اس کو سننا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں مختصر نماز پڑھائی جائے اور مختصر خطبہ دیا جائے۔ دیکھ کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی خطبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ عید کا خطبہ سنت ہے، فرض نہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں بھی خطبے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جس طرح جمعہ کے لیے 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اسی طرح عید کے لیے 2 خطبے دیے جائیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب ممبر یا کرسی وغیرہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی شخص لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید نہیں پڑھ پا رہا ہے تو پھر وہ 2 رکعت کر کے چاش کی رکعت ادا کر لے، جو نفل نماز ہے ہر دن کے لیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت ادا کر لے۔ بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے، مگر لاک ڈاؤن میں نماز عید نہ پڑھنے کے لیے ایک اچھا متبادل ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے بھی علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید الفطر ادا نہ کر سکے تو اس کی جگہ پر چاش کی 2 کر کے 4 رکعت ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ عید خوشیاں لے کر آئے اور یہ مرض جو ہے اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ نماز عید سے فراغت کے بعد گلے ملنا یا مصافحہ کرنا عید کی سنت نہیں ہے۔ نیز ان دنوں کورونا وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اس لیے نماز عید سے فراغت کے بعد گلے ملنے یا مصافحہ کرنے سے بچیں، کیونکہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا
شریعت اسلامیہ کے مخالف نہیں۔